أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اسی بہانے آپ سبھی حضرات کی حاضری بھی اللہ کے اس گھر میں ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو کسی بہانے سوچ کے بھی نہیں آ پاتے ہیں مسجد، کم از کم کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے مقصد سے ہی ابھی نماز میں جماعت میں شامل ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد کی وجہ سے اللہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دے اور پھر اسی جگہ سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ آپ سبھی حضرات کو، سننے والے کو، پھر کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر صحیح طور سے اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت جو سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلسلہ وار کچھ ناموں کو گنایا ہے، کچھ چیزوں کے تعلق سے بتایا ہے، اور اخیر میں اللہ نے فرمایا ہے
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیز جو پہلے گنائے گئے ہیں، اگر ان چیزوں سے تمہاری محبت زیادہ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں، اگر ان چیزوں سے تم کو زیادہ محبت ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس چیز کے تعلق سے اللہ نے سلسلہ وار فرمایا اور کہا کہ اگر ان چیزوں سے تم کو اگر زیادہ محبت ہو جائے گی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، تو پھر اللہ کے عذاب کا آنا یقینی ہو جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں تمام چیزوں سے بڑھ کر، تمام چیزوں سے زیادہ، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، ماں ہو، باپ ہو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ماں اور باپ سے محبت نہیں کیجیے، بلکہ ماں اور باپ سے محبت کرنا تو یہ تو عین عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اس بات پر موجود ہے کہ جو آدمی ماں اور باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری بھی کرنے کا اسلام اجازت دے رہا ہے، بیوی کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اسلام یہ آپ کو اختیار دے رہا ہے۔ اولاد سے محبت یہ فطری چیز ہے، ہر آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن اولاد سے اتنی محبت نہیں ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام ضائع اور پامال ہو جائے۔ اگر ضائع اور پامال اللہ اس کے رسول کا حکم اگر ہو رہا ہے اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، گھر دوار کی محبت میں، تجارت اور بزنس کی محبت میں، اگر اللہ اس کے رسول کی محبت فراموش کی جا رہی ہے تو اللہ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے کا تم انتظار کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے تعلق سے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے تعلق سے جتنی سخت آیت اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 کو بنایا ہے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی اس طرح کی آیت نازل نہیں فرمائی ہے۔ اللہ نے اس میں ڈائریکٹ عذاب کی وارننگ دی ہے اس آدمی کو جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ محبت منع نہیں ہے، محبت ہو، فطری چیز ہے یہ، لیکن اتنی محبت نہ ہو جائے جس سے اللہ اس کے رسول کے احکام کو فراموش کر دیا جائے۔ آج ہمارے سماج میں یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے، سب باتوں کو مانی جاتی ہے، ساری چیزوں پر عمل ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی جیسی ہی بات آتی ہے تو لوگ اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں، اور ایسے لوگ کوئی خاص دلچسپی اس چیز میں نہیں لیتے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ سے زیادہ، اس کی بیٹے سے زیادہ، اس کے خاندان والوں سے زیادہ اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں اس کی نظر میں محبوب نہ بن جاؤں تب تک وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ مطلب جان، مال، بیوی، بال بچے اور تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ بتلا دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہاری محبت باپ سے زیادہ ہے، اسلام باپ سے محبت نہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ نے تو اپنے احسان کے ساتھ ماں باپ کے احسان کو ملایا ہے، اس کی نیکیوں کو اپنے نام کے ساتھ اللہ نے ملایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو دیکھو میری عبادت کے علاوہ تم دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، تو اس کو لفظ اف بھی نہ کہنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس بڑھاپے کی حالت میں جب تمہارے ماں باپ پہنچ جائیں تو تم اپنے رحمت کے بازو کو ان کے لیے پھیلا دینا، اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ بات میں اگر وہ جھنجھلا جائے تو تم اس معاملات پر خندہ پیشانی سے پیش آنا اور صبر کے ساتھ رہنا، اور اس کے لیے تم اپنی مہربانی کے بازو کو پھیلا دینا اور اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا ہے، جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم معصوم تھے، جب ہم چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھے، جب ہم اپنی غلاظت کو اپنے سے صاف نہیں کر سکتے تھے، ایسے وقت میں میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، سخت سرد راتوں میں بھی وہ گیلے بسترے پہ سو جایا کرتی تھی اور آپ کو سوکھے ہوئے بسترے پہ سلایا کرتی تھی۔ اس احسان کو نہ بھولو اور اس کارناموں کو یاد رکھو جو انہوں نے تمہارے ساتھ بچپنے میں کیا ہے، میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا کہ ماں اور باپ کے ساتھ محبت نہ کرو، بلکہ محبت ان سے کی جائے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کے احکام کو فراموش کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں اور باپ کی محبت میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال نہ کر دو۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اگر بھائیوں سے تمہاری محبت ہے، وازواجکم، اور اگر تم بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، وعشیرتکم، اگر تمہارے خیش و اقربا رشتہ دار اگر تم کو زیادہ محبوب ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور ایسے مال سے اگر تم کو زیادہ محبت ہے جس کے کم پڑ جانے کا تم کو ڈر رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ مال کم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں گھاٹا لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال برباد ہو جائیں، جس مال کے کم ہو جانے کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، جس مال سے تم اتنی محبت کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ایسے گھر جس کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اپنے گھروں پر، اپنی حویلیوں پر، اپنے بلڈنگوں پر تم غور کر رہے ہو اور دیکھتے ہو کہ میرا مکان کتنا اچھا ہے اور میرا مکان کتنا اچھا ہے، اگر یہ چیز تم کو
احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیز تم کو اللہ اس کے رسول کے محبت کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، اگر تم اللہ اس کے رسول کی محبت کے علاوہ ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں کوشش اور جہاد کرنے سے زیادہ تم کو اگر محبوب ہے، تو اللہ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو ایسا کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے سماج میں؟ آج اللہ اس کے رسول سے محبت برائے نام لوگوں کے رہ گئے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام پر برائے نام لوگ عمل کر رہے ہیں۔ آج ان کا جینا یا مرنا یا اس کا رہنا سہنا جو بھی معاملات ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں، وہ تو اپنے حساب سے جیتا ہے، وہ اپنے حساب سے اسلام پر عمل کرتا ہے۔ اسلام پر اپنے حساب سے عمل کرنا ہوتا تو آسانی سے لوگ کر لیتے، اپنے حساب سے عمل نہیں، بلکہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے گائیڈ لائنز میں چلیں۔ ذرا غور کیجئے اس آیت پر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ان چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ فاسق آدمی ہے، اس کا یہی مطلب ہوا، وہ فاسق آدمی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اتباع اور پیروی سے بچ کر ان چیزوں سے زیادہ محبت اور لگاؤ ان کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسق فرمایا۔ ذرا غور کریں اپنی زندگی پر کہ آج ہم کہاں تھے، کہاں چلے گئے، ہمارے باپ اور دادا کیسے تھے اور ہم کیسے ہو گئے۔ آج ہمارے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم مسجد میرے گھر کے سامنے ہیں اور کم از کم مسجد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم چند منٹوں کے لیے حاضری دے دیں، ایسا بھی وقت میرے پاس نہیں۔ لوگ اپنے کام کاج میں منہمک ہیں، لوگ دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی بات کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔